بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یار آج ہم نے ایک چیز کو بہت کیٹیگوریکلی ڈیفائن کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی اور غیر نبی اور نبوت اور غیر نبوت میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے اسے آج کسی نتیجے تک پہنچانا ہے اس سوال کو کہ اگر آپ نبی اور غیر نبی اور نبوت اور غیر نبوت میں فرق نہیں کرتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی غیر نبی بھی نبوت پروڈیوس کر سکتا ہے یا نبوت کی توسیع کر سکتا ہے یا نبوت میں مؤثر ہو سکتا ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ آپ کو ختم نبوت کا کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ختم نبوت کا بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آ چکا ہے اب اس میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی ترمیم و تنسیخ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے جو ختم نبوت کے حوالے سے طے شدہ ہے۔ اب اگر آپ نبی اور غیر نبی کے فرق کو مٹا کر کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت دے لیتے ہیں اور اس سے نبوت میں ترمیم و تنسیخ بھی کر لیتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے نبوت اور غیر نبوت کے فرق کو واقعتاً برقرار رکھا ہے؟ یعنی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ نبوت اور غیر نبوت کے درمیان اتنے بڑے خلیج کو پاٹ لینا کوئی آسان مسئلہ ہے یا اس سے ایمان کو برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ یہ بہت حیران کن بات ہے۔ تو حدیث کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دین اور دینی حجت ہے، تو اپنے پوری 1400 سال کی تاریخ میں مسلمانوں کی اس پوری علمی روایت کو جس نے حدیث کو بطور اصطلاح متعارف کروایا ہے، وہ لغتاً استعمال ہی نہیں ہوا۔ یہ لفظ حدیث کا لفظ لغتاً استعمال ہی نہیں ہوا۔ حدیث ہم کہتے ہیں سند اور متن کے مجمع کو، سند اور متن کا جو مجموعہ ہے اس سے حدیث بنتی ہے۔ حدیث صرف جس طرح سے صرف متن کو نہیں کہا جا سکتا، اسی طرح سے صرف سند کو بھی نہیں کہا جا سکتا۔ آپ صرف سند کو حدیث کہنا شروع کر دیں تو کیا اس کو قبول کر لیا جائے گا؟ کیا آپ صرف متن کو حدیث کہنا شروع کر دیں گے تو یہ حدیث بن جائے گی؟ اور بھائی میرے، صرف متن کا نام نہیں ہے حدیث، صرف سند کا نام نہیں ہے حدیث، سند اور متن کے مجموعے کا نام ہے حدیث۔ اور اسی طریقے سے جب آپ تفسیر کی بات کرتے ہیں تو تفسیر ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں مفسر آزاد ہو کہ اس کا جو جی چاہے وہ جو کچھ اس میں شامل کرنا چاہے کر لے۔ میں نے ایک تفسیر کو دیکھا جس میں ایک محترم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں یہ لکھا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ یار سورہ فاتحہ الحمد سے لے کر ولضالین آمین تک آپ پڑھ جائیے، کہیں بھی نماز کے حوالے سے یہ بات وہاں موضوع بحث بنتی ہی نہیں ہے۔ آپ نے ایک ایسی چیز کو اس میں شامل کر دیا ہے جو متن بتانا ہی نہیں چاہ رہا، متن سے موضوع بحث بنانا ہی چاہ، اور آپ کہتے ہیں وہ قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ نبوت اور غیر نبوت میں فرق کو آپ بہت بری طرح نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہمارا مذہبی طبقہ، ہمارا اس وقت وہ طبقہ جس نے مذہب کو اپنی جاگیر اور اپنی جائیداد سمجھ رکھا ہے اور جنہوں نے مذہب پر اجارہ داری قائم کر رکھی ہے، وہ بنیادی طور پر ایک التباس میں پڑا ہوا ہے۔ اس نے حدیث صرف متن کو کہنا شروع کیا، متن کبھی نہیں حدیث ہوتی۔ متن جس طرح سند صرف سند حدیث نہیں ہے، اسی طرح سے صرف متن حدیث نہیں ہے۔ سند اور متن کا مجموعہ جو ہے اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ جب یہ مجموعہ ناگزیر ہو تو غیر نبی تو ناگزیر ہو گیا۔ اب جب غیر نبی ناگزیر ہوا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غیر نبی جہاں ناگزیر ہو وہ نبوت ہوگی، نبوت کا کانٹینٹ ہوگا، نبوت کا محتوا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے تفسیر جب آپ کرنے بیٹھتے ہیں قرآن مجید کو، قرآن مجید کے
آپ کہتے تو یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بتایا ہے آپ اسی کو دوسروں تک آسان کر کے بتا رہے ہیں، لیکن جب آپ اس کے اندر اپنی باتیں شامل کرنا شروع کرتے ہیں، اپنی فرقہ وارانہ تصورات اس میں ایڈ کرنا شروع کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ تفسیر ہے، تو اب آپ بتائیں کہ نبوت اور غیر نبوت کے فرق کو کس نے مٹایا ہے؟ ختم نبوت کا بڑا دشمن کون ہے؟ وہ جو نبوت اور غیر نبوت کے فرق کو قائم رکھے، جو نبی اور غیر نبی کے فرق کو قائم رکھے اور اس پر اصرار کرے، یا وہ جنہوں نے نبوت اور غیر نبوت کے فرق کو فنا کر دیا ہو اور غیر نبی اور نبی کے درمیان فرق کو فنا کر دیا ہو، وہ ختم نبوت کے وارث ہیں؟ دور حاضر میں ختم نبوت کا مسئلہ در حقیقت ہمارے ہاں ایک سیاسی ایشو ہے جس سے صرف عوام کو بیوقوف بنانا مقصود ہوتا ہے۔ ختم نبوت کو سب سے زیادہ خطرناک گزند اگر کسی نے پہنچایا ہے تو اس وقت ان لوگوں نے پہنچایا ہے جو اس وقت ختم نبوت کے سب سے بڑے چیمپئن بنے پھر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو ختم نبوت کا چیمپئن ظاہر کیا ہے، سب سے زیادہ ختم نبوت کے دشمن وہی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے نبی اور غیر نبی کے فرق کو مٹا دیا۔ اور نبی اور غیر نبی کے فرق کی طرف اگر آپ ان کو متوجہ کریں تو وہ عجیب قسم کی باتیں کرنا، مطلب ایسے لگتا ہے جیسے وہ سن ہی نہ رہے ہوں، جس بات کا ان کے پاس جواب نہیں ہے اس بات کو انہوں نے اس طرح سے بیان کرنا ہے، اس طرح سے انہوں نے اس کو لینا ہوتا ہے، اس طرح سے قبول کرنا ہوتا ہے جیسے وہ سن ہی نہ رہے ہوں۔ میں پچھلے دنوں ایک پروگرام میں گیا، ختم نبوت کے ایک پروگرام، وہاں پر جو صحابان تشریف لائے تھے انہوں نے ختم نبوت پر جو کچھ گفتگو کی تھی وہ اپنی جگہ پر اس کو چھوڑ دیں، لیکن میں حیران اس بات پر تھا جب میں نے ان سے بات کی تو وہ جسٹ ایسے سمن بکمن عمین فہم آ جا رہی ہو، بالکل جیسے سن ہی نہیں رہے، ان کے کانوں میں کوئی آواز ہی نہیں جا رہی، جی ہاں جی ہاں ہاں جی ہم آپ کی بات سن رہے ہیں، ہاں جی ہم آپ کی بات سن رہے ہیں، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے ان کے کانوں سے وہ بات کراس ہی نہیں کر رہی آگے۔ یہ ختم نبوت کے دوست ہیں یا دشمن ہیں؟ یہ ختم نبوت کے عقیدے کو پروموٹ کر رہے ہیں یا ختم نبوت کے عقیدے کو فنا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اگر آپ نبی اور غیر نبی، نبوت اور غیر نبوت کے فرق کو پہلے مرحلے پر ضائع کر دیں گے تو ختم نبوت کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔